الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ پہلا روزہ بہت عافیت کے ساتھ اور بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر گیا، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس مقدس مہینے میں وقت کی قدر کریں اور اس رمضان المبارک ہم اس کے حقوق کی پاسداری کریں۔ محترم ناظرین حضرات، کل ہم نے پہلے پارے کا خلاصہ بیان کیا، آج دوسرا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں کچھ چیزیں بیان فرمائیں، اور اس کا جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ اور طاعون کا قصہ اور طالوت کا قصہ بیان کیا۔ تحویل قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا، جو آج مسجد اقصی، جس کے لیے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرزو کو پورا فرمایا، اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو کر مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف ہو گیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکام، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، اور ابواب البر کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ صفا مروہ کی سعی، مردار خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ قربانی کی حرمت، وصیت، روزے، اعتکاف اور حرام کمائی، اسی طرح چاند کی تاریخیں، جہاد، حج، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ہجرت کرنا، شراب اور جوا، مشرکین سے نکاح، حیض میں جماع کرنا، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ اور معتدہ سے پیغام نکاح، یہ تمام چیزوں کا ذکر دوسرے پارے میں آتا ہے۔ اور قصہ طاعون کے بارے میں، کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی اور وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی، تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، وہ جہاں بھی ہو، جس بھی حال میں ہو، موت آ کر اسے اچکے گی ضرور۔ محترم ناظرین حضرات، دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 252 پر ختم ہوتا ہے۔
جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے اس پارے میں کئی اہم موضوعات بیان کیے، جس میں قبلے کا بدلنا، صبر، جہاد، قصاص، انفاق، سود، تجارت، نکاح، طلاق، روزہ، حج اور دیگر اسلامی احکامات شامل ہیں۔ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تبدیل فرمایا اور کعبۃ اللہ شریف ہمارا قبلہ ہو گیا۔ یہودی اور مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب کعبہ شریف کی طرف منہ کر رہے ہیں، مسجد حرام کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، ہے نا، اور قبلے کی تبدیلی ایک امتحان ہے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 153 سے 157 تک صبر اور استقامت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی اور بتایا کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیز ناظرین حضرات، آیت نمبر 158 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی اہمیت بتلائی۔ اللہ نے بتایا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرے کا ایک لازمی رکن ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ 162 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو چھپانے کی مذمت بیان فرمائی، کیونکہ یہودی علماء نے اللہ کے احکام اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپانے کی کوشش کی۔ چونکہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر نشانیاں موجود تھیں اور وہ جان گئے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہیں، لیکن انہوں نے حق کو چھپانے کی ذلیل کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ اور یہ بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں کسی پر ناحق ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو حق پر بات کریں، نہ ہی بیجا کسی پر بات کریں، ہمیشہ حق پر رہیں، حق کی بات کریں اور حق کی طرفدار رہیں۔ آیت نمبر 163 سے لے کر 166 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی اور شرک کرنے کی برائی کو بیان کیا، شرک کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اللہ کی وحدانیت پر زور دیا گیا، بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں وہ قیامت میں سخت خسارے میں ہوں گے اور اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرماتے، کیونکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اور یہ دنیا اور یہ ساری کائنات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہم تمام کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں موت دیں گے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بیماری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دیتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سخت گناہ کی بات ہے، اور قیامت کے روز جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اب آیت نمبر 168 سے لے کر 171 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حلال اور حرام کی وضاحت فرمائی، ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال رزق کھانے کا ہمیں حکم دیا اور حرام چیزوں سے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اللہ کے علاوہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھانے سے بچنے کا حکم دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں، آیت نمبر 178 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص یعنی بدلے کا حکم دیا۔ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یہی قصاص ہوتا ہے، لیکن معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بہتر قرار دیا۔ اور آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم فرمایا، بتلایا کہ مرنے سے پہلے والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا، مگر وراثتی احکام کے بعد وصیت محدود ہو گئی۔ اسی طرح آیت نمبر 183 اور اسی طرح آیت نمبر 183 سے لے کر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکام نازل فرمایا روزے فرض کیے گئے تاکہ لوگ متقی بنیں۔ مسافر اور بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی، مگر انہیں بعد میں قضا کرنی ہوگی لازمی طور پر۔ اسی طرح فرمایا رمضان میں قرآن کے نزول کا ذکر ہوا، روزے داروں کے لیے سحری اور افطاری کے احکام دیے گئے۔ آیت نمبر 196 سے 203 تک حج اور عمرہ مکمل کرنے کی تاکید کی گئی، قربانی اور احرام کے احکام بیان کیے گئے اور بتایا کہ حج کے دوران بے حیائی، فحش، گناہ اور جھگڑے سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 190 سے 195 میں جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بتلایا کہ ظلم کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن زیادتی کرنے سے منع کیا گیا۔ جہاد کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ دین میں فساد برپا کرنے والوں کو روکا جانا ضروری ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ آگے آیت نمبر 226 سے لے کر 232 میں طلاق اور عدت کے احکام کو بیان کیا گیا۔ طلاق کا طریقہ کار بیان کیا گیا کہ اگر کوئی طلاق دینا چاہے اپنی بیوی کو تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالنے کی تاکید کی گئی۔ عورت کو عدت کے بعد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور آیت نمبر 275 سے لے کر 279 میں سود کی ممانعت بیان کی گئی، سود کو حرام اور ظلم قرار دیا گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، سود یعنی انٹرسٹ دینا اور لینا دونوں کو ظلم قرار دیا گیا اور حرام قرار دیا گیا، اور یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ تجارت کو جائز اور برکت والا عمل قرار دیا گیا۔ سود کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجارت کا مال اس میں برکت ہوتی ہے، تجارت کو جائز قرار دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ بہت برکت والا عمل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ نے قرض اور لین دین کے احکام نازل فرمائے۔ قرض لکھنے اور گواہ رکھنے کا حکم دیا گیا
چاہے ہمارے کتنے ہی قریبی رشتہ دار سے ہو، بیٹا اپنے باپ سے قرض لے رہا ہو یا باپ اپنے بیٹے سے قرض لے رہا ہو، قرآن نے حکم دیا کہ لین دین کے کیا احکامات ہیں، یہ ہمیں بتلایا کہ قرض لکھنے اور گواہ رکھنے کا ہمیں باضابطہ حکم دیا گیا۔ اور سب سے لمبی آیت الدین ہے، اس میں مالی معاملات کو شفاف بنانے پر زور دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی برے اعمال کی مذمت بیان کی۔ ایک، اللہ کے احکام کو چھپانا، اس میں یہودی علماء کی مذمت بیان کی گئی۔ شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حرام کھانا، مردار خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور، ناحق قتل کرنا، قصاص کا حکم دیا گیا لیکن ظلم کرنے سے اللہ تعالی نے منع کیا۔ سود، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا۔ اور غیر منصفانہ کاروبار یعنی دھوکہ، جھوٹ اور غلط بیانی سے تجارت کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ طلاق میں زیادتی یعنی کہ عورت پر ظلم کرنا یا ناحق تنگ کرنا، حق مارنا اور دھوکہ دینا، اور خاص طور پر یہ چیزیں مالی معاملات میں بددیانتی کے تحت آتی ہیں۔ بنیادی طور پر مسلمانوں کو مکمل اسلامی زندگی گزارنے اور اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات یعنی نماز، روزہ، حج اور معاشرتی قانون جیسے طلاق، نکاح اور وراثت، اسی طرح اقتصادی احکام یعنی کہ تجارت اور سود، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ اور امن کے اصول بیان کیے۔ اس پارے کا بنیادی پیغام اللہ تعالیٰ کی اطاعت، صبر، عدل، احسان اور نیکی کے فروغ پر زور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ نیکی صرف نماز میں قبلے کی طرف رخ کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے انبیاء اکرام پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مجبور اور بے بس لوگوں کے لیے مدد کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کریں، مشکل حالات میں صبر کرنا سیکھیں۔ اور یہ آیت نمبر 177 کا مفہوم ہے کہ اخلاقی، سماجی اور روحانی بنیاد کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں جنگ کی آزادی دی گئی، جنگ کرنے کی آزادی دی گئی، لیکن اس کے لیے خاص شرائط ہیں کہ دفاعی جنگ کی اجازت ہے مگر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا فلسفہ بتلایا، اور جیسا کہ ہم بتائیں کہ 190 سے لے کر 195 تک جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں جنگ کی اجازت تو دیتے ہیں لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ کہ آپ کو دفاعی جنگ کی اجازت ہے مگر آپ زیادتی نہیں کر سکتے، اور جتنا ممکن ہو سکے آپ کوشش کریں کہ امن باقی رہے، اور امن کو باقی رکھنے کے لیے آپ ہر ممکن کوشش کریں، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہوگی۔ پھر جو لوگ فتنہ کرتے ہیں یعنی دین سے روکنے
اور ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اور ہلاکت میں نہ پڑنے کی نصیحت کی گئی۔ فرمایا یہاں اسلام کے امن اور عدل کے اصول کو نمایاں کیا گیا کہ جنگ صرف ظلم کے خاتمے کے لیے ہو، نہ کہ فساد کے لیے۔ عزیز ناظرین حضرات، 196 سے آیت نمبر 203 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا احترام یعنی حج اور عمرہ مکمل کرنے کا حکم دیا، احرام میں شکار کرنے سے منع کیا گیا، قربانی کے جانوروں کا ذکر آیا کہ ان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور حج کے موقع پر اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید کی گئی۔ یہاں اس آیت میں عبادات میں روحانی پہلو کے ساتھ ساتھ ان کے عملی پہلوؤں کو بھی واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 124 سے 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور امت مسلمہ کے فرائض کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اللہ کے سچے اور فرمانبردار نبی تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان کی اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرمائیے جو لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کرے۔ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی اور اسے اللہ کے لیے مخصوص کیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کے اصل مشن یعنی دعوت دین اور اصلاح معاشرہ کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آیت نمبر 211 سے 213 میں بنی اسرائیل کے جرائم اور ان پر اللہ کا غضب بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے قوم کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، مگر وہ لوگ ناشکرے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام میں تحریف کی اور نبیوں کو قتل کیا۔ جب بھی بنی اسرائیل کی قوم کے پاس کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے اور ان کی خواہشات کے خلاف بات کیے تو بنی اسرائیل کی قوم ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح سرکشی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں۔ آیت نمبر 275 سے 281 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی سخت ممانعت اور تجارت کی حلال صورت کو بیان فرمایا۔ سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا۔ تجارت اور سود میں فرق کو واضح کیا کہ تجارت حلال ہے جبکہ سود لینا اور دینا حرام ہے، اور قرض میں نرمی برتنے اور جس نے آپ سے قرض لیا ہے اس کو سہولت دینے کی تلقین کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ انہیں پریشان کرتا ہے اور روپے واپس کرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سخت گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتے ہوئے آپ کو قرض دے تو آپ احسان فراموشی نہ کریں۔ اللہ رب العزت احسان فراموشی اور ناشکری کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم بھی اسی طرح کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر احسان کرتے اور وہ بدلے میں نافرمانی کرتے، ناشکری کرتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قرض میں نرمی برتنے کا حکم دیا اور مقروض کو سہولت دینے کی تلقین کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے قرض لیا ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھائے اور قرض دار کو سزائے، ہے نا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں توبہ کرنے کے بعد، اگرچہ اس نے سود لیا ہو یا حرام مال کھایا ہو۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو
اس کا سابقہ سود معاف ہو سکتا ہے۔ اگر ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا تو ہم اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہائیں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہم نہ سود لیں گے نہ دیں گے۔ یہاں اسلامی معاشیت کی بنیادی اصول دیے گئے۔ اسی طرح آیت نمبر 286 میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا حقیقی راز کیا ہے ہمیں بتلایا گیا۔ عزیز ناظرین حضرات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ رب العزت ہمیں اتنی ہی تکلیف اور مشقت میں ڈالتے ہیں جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ نہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے اور ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ صبر کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں جتنا ہمارے اندر برداشت کرنے کی سکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو دعا سکھائی کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں کامیابی عطا کر۔ اس آیت میں ایمان، اطاعت، دعا اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت کو بتلایا گیا۔ تو ناظرین، اس پارے کا نتیجہ اور اخذ ہم یہ نکالیں گے کہ اس پارے میں مسلمانوں کو ایک مضبوط، منظم اور نیک امت بننے کی تعلیم دی گئی تاکہ وہ دنیا میں عدل اور انصاف اور اللہ کے دین کو قائم کر سکیں۔ یہاں ہمیں کئی سبق ملے کہ اللہ کے احکام پر مکمل اطاعت ہونی چاہیے۔ نیکی صرف عبادات میں نہیں بلکہ سماجی ذمہ داریوں میں بھی ہے، اور اللہ کے راستے میں صبر کرنا، قربانی دینا اور مالی امداد کرنا بھی ضروری ہے۔ حرام سے بچنا اور حلال روزی کو اپنانا ہمارے لیے لازم ہے۔ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی غلطیوں سے سبق لینا چاہیے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے جو غضب نازل ہوئے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ پورا پارہ ایک مکمل دستور حیات ہے جو انفرادی، اجتماعی، اخلاقی اور معاشی زندگی کے اصول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے علوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔